آج کے جو درس کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ایمان میں خرابی ڈالنے والے اخلاق اور اعمال کا بیان۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کے ایمان کو برباد کر دیتی ہیں، خراب کر دیتی ہیں۔ وہ اعمال بھی ہیں، وہ اخلاق بھی ہیں۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات یہ بیان ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں ان کی نشاندہی فرمائی ہے کہ ایمان کن کن باتوں سے خراب ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ شعب الایمان کی روایت ہے، امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر ذکر کی ہے۔ بہز ابن حکیم اپنے والد حکیم کے واسطے سے، اور وہ اپنے دادا معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ ایمان کو ایسا خراب کر دیتا ہے جیسے کہ ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ غصہ ایمان کو ایسا خراب کر دیتا ہے جیسا ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ یہ باطنی اور روحانی بیماریاں ہیں، ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ اور غصہ تو ایسی چیز ہے کہ یہ تو مردوں میں، عورتوں میں، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی غصہ ہوتا ہے۔ اور غصہ یہ خود بری چیز نہیں ہے، اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں۔ اگر انسان سے غصے کا مادہ ہی نکال دیا جائے تو پھر وہ اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کیسے کرے گا؟ ایک آدمی علیہ باللہ دین کو گالیاں دے رہا ہے، اللہ رسول کو گالیاں دے رہا ہے، اسلام کے خلاف نکل رہا ہے، جب غصہ نہیں ہوگا تو دفاع کیسے کرے گا؟ جہاد کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو غصہ تو بری چیز نہیں ہے، لیکن غصے کو بے موقع اور بے محل استعمال کرنا۔ غصہ کو بے موقع، غصے کا موقع نہیں ہے لیکن ہم وہاں غصہ کرتے ہیں۔ غصے کا محل نہیں ہے کہ یہاں غصہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ہم وہاں غصہ کرتے ہیں۔ بے قابو غصہ، وہ غصہ جو انسان کے قابو میں نہ ہو، اس کی مذمت ہے۔ اور غصہ اگر قابو کے اندر ہے اور ایک اس کے غصہ نکالنے کا ایک موقع ہے اور وہ اس کی حدود اور قیود کی رعایت کے ساتھ آدمی وہ غصہ کرتا ہے، منع بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوتے تھے، لیکن کب ہوتے تھے؟ جب اللہ کے دین اور احکام کا مذاق اڑایا جاتا، اس کی خلاف ورزی ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا سرخ ہو جاتا تھا، صحابہ کہتے تھے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی نے سرخ انار کے دانے آپ کے رخساروں پر نچوڑ دیے، ایسا آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا۔ اور پھر آپ فرماتے تھے ما بال الناس، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگ ایسا کام کرتے ہیں؟ لوگوں کو باز آ جانا چاہیے، لوگوں کو جماعت چھوڑنے سے باز آ جانا چاہیے، لوگوں کو جمعے کی نماز چھوڑنے سے باز آ جانا چاہیے، ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ غصہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتے تھے، لیکن غصے کا ایک موقع ہوتا تھا، ایک محل، اور غصہ اپنے ایک حد کے اندر ہوتا تھا۔ تو بہرحال بیجا غصہ ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ اور بیجا غصہ کیا ہے؟ آدمی پاگل بن جائے، اور اس پاگل پن میں جو منہ پر آیا بس وہ اس نے کہنا شروع کر دیا۔ اور کبھی اس پاگل پن میں منہ سے ایسی باتیں نکلتی، الیاذ باللہ، علیہ اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، لوگ اللہ کو بھی گالیاں دینا شروع کر دیتے، قرآن کو بھی گالیاں دینا شروع کر دیتے، دین کو بھی گالیاں شروع کرنا دینا، داڑھی کو بھی گالیاں دینا شروع کر دیتے، ایمان برباد کر دیتے۔ کبھی رشتہ داروں کو اتنی بری گالیاں دیتے ہیں رشتے ناتے ختم ہو جاتے،
پھر ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم نہیں ہوتے. کبھی میاں بیوی کی ایسی لڑائی ہوتی ہے اور آدمی ایسا بڑک اٹھتا ہے غصے کے اندر، 2 منٹ میں رشتہ ختم کر دیں. جاؤ تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، جاؤ مشین چلا دی، طلاق ہے، طلاق ہے. جس نے اپنی بیوی کو غصے میں کہا تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، 3 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں، بیوی حرام ہو گئی ہے. اب کوئی راستہ نہیں ہے واپسی کا، کوئی راستہ نہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، دماغ خراب ہو گیا تھا، پاگل ہوتا ہے، غصے میں تھا، غصے میں طلاق نہیں ہوتی، یہ کہہ کر ہم سمجھا دیتے ہیں اور پھر اس کو میاں بیوی بنا دیتے ہیں. یہ رشتہ دار ایسے کرتے ہیں، شریعت یہ نہیں کہتی، شریعت ایسا نہیں کہتی. اور پھر کہتے ہیں مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا، میرا تو دماغ خراب ہو گیا تھا. وہ پاگل اس کو کہتے ہیں جو آسمان اور زمین میں فرق نہ کرے، کھانے اور پخانے میں فرق نہ کرے، اس کو پاگل بولتے ہیں. اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی. یہ ساری کہانی سنا رہا ہوتا ہے کہ وہ ایسے کھڑی تھی، وہ ادھر یہ تھا، ادھر یہ تھا، اتنا پتہ ہے کہ یہ بیوی ہے، اتنا سمجھتا ہے کہ اس کو طلاقیں دوں گا تو یہ حرام ہو جائے گی. پھر کہتا ہے میں پاگل تھا. پاگل ایسا ہوتا ہے، پاگل ایسا ہوتا ہے. زندگی بھر کا رشتہ 2 منٹ کے اندر ختم کر دیتے. تو ایمان بھی خراب ہو جاتا ہے، رشتے بھی خراب ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے. اور کبھی غصے کی وجہ سے قتل و غارت گری بھی ہو جاتی. آپ اکثر جب دیکھو نا جو سنتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا، اس کے پیچھے آپ کہانی سنو تو کوئی کہانی نہیں ہوتی ہے، فضول باتیں ہوتی. کیا بات تھی؟ وہ جی اس کا بچہ لڑ رہا تھا اور اس کا بچہ آیا، بس وہ دونوں ادھر سے اس کا ابا آیا، ادھر سے اس کا ابا آیا، لڑائی، وہ ریوالور لے کر آیا، گولی مار دی، بس ختم کر. قتل و غارت گری اس سے ہو جاتی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اس بات کا اہتمام کیا، امت کو ڈرایا اس بات سے، اپنے غصے کو بے لگام مت چھوڑو، بے موقع بے محل اپنے غصے کو استعمال مت کرو. پھر اس کے لیے قرآن میں اللہ نے فضائل بیان کیے. ایمان والے کون ہیں؟ والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب غصہ ہوتے ہیں معاف کر دیتے ہیں. چھوڑو یار، پاگل کے ساتھ پاگل بننا، پاگل کے ساتھ پاگل بن جانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ غصہ تو پاگل پن کی ایک قسم ہے، یہ پاگل پن کی ایک قسم ہے. وہ تو پاگل ہو گیا، تم اس کے ساتھ کیوں پاگل ہوتے؟ یہ عیب ہم سب کے اندر ہے. کوئی کسی کو چھیڑ کر دیکھے، بس ہر آدمی ایک بم ہے، تیلی دکھانے کی ضرورت، بھرا ہوا ہے بارود سے. وہ تو الگ بات ہے، میں ایک کے ساتھ شرافت سے چل رہا ہوں تو وہ میرے ساتھ شرافت سے چل رہا ہے، ٹھیک. لیکن کسی کو چھیڑ کر تو دیکھو، ذرا برا بھلا تو کہہ کر دیکھو، پھر پتہ چلے گا کہ اس آدمی کے اخلاق کیا ہیں، اس کا غصہ کس درجے کا. ماں باپ پر ہم غصہ ہوتے ہیں، بہن بھائیوں پر ہم غصہ ہوتے ہیں، نہ بڑے کا ادب ہے، نہ چھوٹے پر شفقت اور مہربانی ہے. چھوٹا سا بچہ بھی کوئی غلطی کرے گا تو بڑی سفید داڑھی والا اس کی ماں بہن کو نہیں چھوڑے گا، سب کو رگڑ ڈالے گا، سب کو رگڑ ڈالے. اتنے سے بچے ہیں، سفید داڑھی والے کے سامنے ایسے سینے نکالیں گے اور کہتے ہیں وہ بڈھے تو نے ایسا کہا، تو نے ایسا کہا. یہ کس معاشرے کے اندر رہ رہے ہو یار؟ یہ کس گن کے اندر مبتلا ہو؟ اپنے اندر سے اس چیز کو ختم کرو. غصہ رکھو اپنے اندر، ہے موقع آئے گا. زیادہ غصے کا نکالنے کا شوق ہے تو جاؤ میدان جہاد میں، جاؤ فلسطین جاؤ، وہاں جا کر اپنا غصہ نکالو. لیکن میدان جہاد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو قابو کا حکم دیا. دیکھو میدان جہاد میں کافر سامنے آ گیا اور اس نے کہا، ہاتھ اٹھایا، کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب اس کا قتل حرام ہے، اب اس کا قتل حرام ہے. اور آپ نے فرمایا دیکھو پہلے کافر کو اسلام کی دعوت دو، وہ مانتا ہے تو ٹھیک ہے، بس باز آ جاؤ. پھر اس سے کہو مسلمانوں کے ماتحت رہو، تمہیں ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، جس کو جزیہ بولتے ہیں. اگر وہ مان جائے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں مانتا ہے اور تمہیں اطمینان سے اللہ کی عبادت کرنے اور اسلام پر عمل کرنے نہیں دیتا ہے، اللہ کا نام لے کر اب جہاد کرو. دیکھو جو لوگ اس جنگ میں شامل نہیں ہیں ان کافروں کو نہیں مارنا، جو بوڑھے، جو عورتیں، جو بچے شامل نہیں اپنے گھروں میں ان کو قتل نہیں کرنا. جس کو مارو تو ایک ہی دفعہ میں مارو،
اس کے ہاتھ پاؤں مت کاٹنا، ناک کان مت کاٹنا، اس کو مسئلہ بولتے ہیں۔ وہاں بھی ہدایت دی کہ غصے کو بے قابو مت کرو۔ تو بہرحال یہ ایک عجیب چیز ہے جو کام کی بھی ہے، لیکن ایسی زہریلی چیز ہے جو ایمان کو خراب کر دیتی۔ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ ایمان کو ایسا خراب کر دیتا ہے جیسے ایلوا ایک پودا ہے، انتہائی کڑوا پودا ہے، اگر اس پودے کو آدمی کوٹے اور اس کا رس نکالے اور ایک چمچہ وہ رس آپ شہد کے اندر ڈال دو تو وہ شہد اتنا کڑوا ہو جائے گا کہ کھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ سب سے میٹھی چیز کو سب سے خراب کرنے والی چیز وہ ایلوا ہے۔ ایلوا یہ ایک پودا ہوتا ہے، تو جیسے ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے، کھانے کے قابل نہیں چھوڑتا ہے، غصہ ایمان کو اسی طرح خراب کر دیتا ہے۔ ایمان تو ایک لذیذ چیز ہے، ایک میٹھی چیز ہے، اور جس پر آدمی جنت میں جائے گا، جس کی وجہ سے نجات ہوگی، لیکن جب اس کا غصہ آ گیا، غصے نے ایمان کو بالکل خراب کر دیا، برباد کر دیا۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اوصنی، اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت فرمائی ہے۔ تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا۔ اس نے پھر کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ وصیت فرمائے۔ آپ نے پھر فرمایا غصہ نہیں کرنا۔ وہ بار بار کہتا